مگر یہ بے شرمی کی طرف یہ ایسے باتیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں تھی. یہ میں آخر میں کیونکہ یہ حکومت جس طریقے سے ہٹائی گئی ہے میں کروں گا اس کی میں مذمت کرتا ہوں. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ اس میں امریکن شامل ہیں. دیکھو میں 10 میں مجھے یاد ہے مختارہ مئی کا کیس تھا مظفر گڑھ کا, آپ بھی جانتے ہیں, بڑا مشہور کیس تھا. سپریم کورٹ نے ملزم بری کر دیے. جب سپریم کورٹ نے ملزم بری کیے تو امریکی سفیر کی اجلاس تھا, جمعے کا دن تھا مجھے یاد ہے, امریکی سفیر تھا اس وقت کوئی تھا مجھے یہ نہیں یاد کوئی نام کیا تھا اس کا, مگر 2010 میں امریکی سفیر نے کہ پاکستان کی عدلیہ کی کیا حیثیت ہے اور انہوں نے مختارہ مئی کے ملزموں کو چھوڑ دیا. اور کیونکہ ایک پلاننگ تھی, سازش تھی, اور وہاں پہ کہ اسلام کے خلاف بھی سازش تھی. وہ کیس میرے علاقے کا تھا, میں جانتا تھا, اتنی بات ہی نہیں تھی جس کو پھیلایا گیا. تو میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی پوائنٹ آف آرڈر پہ. میں نے کہا کہ جناب اسپیکر, امریکی سفیر پہلے تو ہمیں خود مختار قوم ہے, ہمیں ہماری آزاد عدلیہ ہے, بات ہم مسلم کر رہے تھے. امریکہ کی کبھی عدلیہ پہ ہم نے بات کی, کبھی امریکہ کی فیصلے پہ ہم نے بات کی, اس کو کیسے جرأت ہوئی؟ پھر انہوں نے ایک اسلام کے خلاف پلاننگ بنائی کہ وہاں دیکھو یہ کام کر. امریکہ میں ہر 1 منٹ بعد ریپ ہوتا ہے. میری تقریر تھی امریکہ میں, نہ میں کہ ماں کا پتہ ہے, نہ بیوی کا پتہ ہے, نہ بہن کا پتہ ہے, نہ بیٹی کا پتہ ہے. اب یہ لوگ ہمیں سبق, یہ خود زنا کی پیداوار ہیں اور یہ لوگ ہمیں جو ہے نا درس دیتے ہیں. میں نکلا, میں میاں والی موسیٰ خیل کی پہاڑیوں سے تھا, ایوان صدر سے کال آ گئی. یہ میں رمضان شریف ہے, اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں, روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا صدر صاحب بات کیا, آصف زرداری صاحب. میں نے زرداری صاحب, میں خیر سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی, میں نے فون سنا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ امریکی سفیر کی ابھی کال آ گئی ہے, وہ ناراض ہو گیا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا کیس امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں ایمان سے. تو میں نے کہا جی میں کیا کروں؟ میں کہا جی میرے علاقے کا کیس ہے, میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے. کہتے نہیں آپ اس کی تردید کریں. ایمان سے کہتا میں نے فون بند کیا اور میں نے دوسرے دن شام کو فون آ کے, میرا ضمیر اور غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی. ہاں ان کی امریکہ کے یہاں ایوان صدر میں امریکہ کے کتے بیٹھے ہیں, ایوان وزیر اعظم میں اس لیول پہ ان کو وہ کچھ چاہیے. ان کی جرت ہے ان کے آگے. لوگوں کا ماحول بنایا کہ نہیں جی امریکہ سے چلے جائیں گے, بھوکے مر جائیں گے, فلاں ہو جائیں گے, اور وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے, ہمیں خیرات مل رہی ہے. اب امریکہ کو خوش کر دیا, اب امریکہ راضی ہوگا. ٹھیک ہے جی, عمران خان نے تھوڑا سا وہ انہیں بات کی, قوم کی غیرت کی بات کی, اس نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں, اور اب امریکہ راضی ہو گئے اور اب سارے راضی ہیں. اب دیکھو, اب آپ دیکھیں 71 میں کیا ہوا. ہم نے اکثریت تھی نا, اس کو اقلیت میں بدل دیا. ہمارے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا. آج آپ دیکھیں 150 یا 55 MNA اکثریت کو آپ نے 80 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا. آپ نے وہی تاریخ تو نہیں دہرائی پھر کہ آپ نے ایک اکثریت کو آپ الیکشن کرا دیتے. ٹھیک ہے الیکشن کرا دو, وہ کم ہو گیا. آپ نے وہی لٹیرے, وہی چور, وہی پکڑ کے جو آپ کے سارا دن اسٹیبلشمنٹ کے جوترے چاٹنے والے جو آپ کے پالتو تھے, جن کو آپ نے کامیاب کرایا, اب ان کو بلا کے کہا کہ نہیں جی آپ اب یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. یہ ٹھیک ہے اکثریت ختم ہو گئی تھی, اپنا اس کی قومی اسمبلی میں پاور نہیں تو الیکشن ہو جاتے. آپ نے یہ کتنا بڑا ظلم کر کے ان کو بٹھا دیا. یہ چیز نہیں چلے گی. میں آج GHQ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ گریڈ نمبر 4 کب بند ہوگا؟ کوئی سیاستدان پیدا نہیں ہو رہا, عوام میں سے کوئی سیاست دیا نہیں رہا. چند وہی انگریز کے سپلائر, ان کی اولاد ہے جو انگریز کو عورتیں شراب سپلائی کرتے تھے, وہی جگیردار, وہی وڈیرے, یا وہی بڑے بڑے بزنس مین جو ٹیکس چور, جو مافیا ہیں, وہ گینگز ہیں. آپ کے گیٹ نمبر 4 نے مزدوروں کی, غریبوں کی سیاست کو دفن کر دیا, خدمت کی سیاست کو دفن کر دیا. میرے یہ سوالات ہیں اور یہ سوالات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ میں عام آدمی ہوں. مجھے پوری پاکستانی قوم نے کہا ہے, پاکستانی مزدور باہر بیٹھے میرے سے رابطہ کرتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو خدمت کی سیاست تھی, جو جمہوریت کی بات ہوتی تھی, لیڈر گلی محلے سے بن کے آتے, جو غریبوں کے ساتھ محنت مزدوری کر کے آئیں گے بیٹھیں گے, یہ چوری کھانے والے مجنو, یہ ممی ڈیڈی, یہ شی میل کمپنیاں, یہ جو 40 کروڑ کی سرجری کرانے والے بناوٹی لیڈر, چور لٹیرے, یہ قوم کے مجرم ہیں, یہ ڈاکو ہیں. یہ آپ اس چیز کی ذمہ دار ہیں, آپ اس کا جواب دو گے. باقی پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ میں ورکر کلاس سے ہوں, ہم پورا تن من دھن کے ساتھ, یہ کوئی سردار نواب نہیں. آج بھی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم پاکستان دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. آج بھی دیکھو اوران میں, بلوچستان میں, شمالی وزیرستان میں جتنے ہمارے طبقے کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, پوری پاکستانی قوم شہداء اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. مگر ہم کسی جرنیلی ایجنڈے کے ساتھ نہیں کھڑے کہ آپ کسی کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ بٹھا دو اور ہم اس کو یس کہیں. ہم یس نہیں کہہ سکتے, ہم نو کہیں گے. جو پاکستان کے غدار اور دشمن لٹیرے کرپٹ لوگ ہیں, جنہوں نے امریکن کو, پاکستان دشمن کو, جو انڈیا کو راز دیے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, ہم ان کو یس نہیں کہہ سکتے. آپ یس کہے تو آپ کی مجبوری ہے. 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے.
ساری چیزیں ختم ہو گئی، اچانک مکمکا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے، اب نواز شریف بھی پاک ہے۔ یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو، کم از کم میں پاکستانی ہوں، جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے، میں مزدور آدمی ہوں، نہ میرے اثاثے ہیں، نہ میری کوئی لوٹ مار ہے، نہ میری کرپشن ہے۔ میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جرنل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ۔ تو یہ میں ضرور بات کروں گا، اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے۔ جب آپ کال ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو، وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے، آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہے۔ اب یہ چیز نہیں چلے گی۔ پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں وہاں بھیک مانگ کے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے، جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جہاں جگیرداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے، وہاں ایک میں شخص نے جدوجہد کر کے ہم محنت کر رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہیں، ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی جی ایچ کیو سے دوستی ہے؟ آپ پاگل ہو؟ آپ جی ایچ کیو سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراوا بھی کہتا ہے، میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے، وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں، جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو، اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں۔ اسلام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو آپ کی عزت ہے۔ آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں، آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا۔ ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے، ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا، آج بھی میرا دل زخمی تھا، کافی دنوں سے ایک جھوٹ چل رہا ہے، میڈیا کو بھی پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے۔ وہی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے، آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں، کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، مگر قوم سمجھ چکی ہے، قوم جان چکی ہے۔ گزارش ہے میرے بھائیوں، حالات بڑے تنگ ہیں ملک کے، پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے۔ ان کے آگے سب کچھ پڑا ہے، ان کے آگے اختیارات بھی ہیں، ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں، سب کچھ پڑا ہے، مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے۔ لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے، ہر طرف ملک مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ مار، نا انصافی، ہر پھنس چکا ہے۔ میں ایک زمین میں دیکھو، لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جب جی ایچ کیو سے لیڈر بنا کے قوم پہ مسلط کرو گے تو یہ تباہی کریں گے، انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے؟ انہوں نے تو لوگوں کو ذبح کرنا ہے، نہ ورکر کلاس بچی ہے، نہ کوئی چیز بچی ہے، سب کچھ آپ نے تہس نہس کر دیا۔ زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ میرا تعلق ایک جھاڑو والے طبقے سے ہے، ایک ریڑھی والے، رکشے والے، ایک ہاری طبقے سے ہے۔ میں عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں جو لاوا پک چکا ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کا خوف ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کا تھانہ ہے، آپ سے ڈرتے ہیں، مگر اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ پاکستان ایک خانہ جنگی کی حالت میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں۔ آپ بند کمروں میں بیٹھ کے، فرعونیت میں بیٹھ کے، آپ سب چوروں کو، لٹیروں کو، کرپٹ لو، ہم آپ سے پوچھیں گے۔ یہ سوال میں جی ایچ کیو سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور ڈاکو لٹیرے بدماش ہیں تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم ڈاکے مارتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں، پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرا ڈاکو ملک دشمن ملک کا وزیر اعظم بنے، ملک کے وزیر بنے، عہدے بنے، تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے؟ اب عوام کو، عوامی لوگوں کو، عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت اور رسوائی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔